بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یوکے کا ویزا اپلائی کریں کہ نہ کریں. تو یوکے کے حالات ابھی بہت زیادہ خراب ہیں. میری یہ سب سے گزارش ہوگی کہ ابھی تھوڑی دیر انتظار کر لیں. حالات کیسے خراب ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد آپ فیصلہ خود کیجئے گا کہ یہ وقت اچھا ہے یوکے جانے کے لیے یا نہیں. تو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے. پاکستانیوں کے ویزے مسترد کر کے برطانیہ نے صرف 2023 میں یعنی ایک سال پچھلے میں ناقابل فیس جو لی تھی اس کی مد میں 5.3 ملین پاؤنڈ کمائے ہیں. جی ہاں, یورپی یونین نے اسی مدت میں پاکستانیوں کے شینگن ویزے مسترد کر کے فیس کی مد میں 3.34 ملین یورو کمائے. برطانوی کمائی پاکستانی روپوں میں تقریباً 1.87 کروڑ 30 لاکھ روپے بنتی ہے. یورپی یونین کی کمائی کا اندازہ 99 کروڑ 86 لاکھ اور 60 ہزار پاکستانی روپے ہے. خیال ہے کہ آج 12 جون ہے اور برطانیہ نے 11 جون سے اپنی ویزا فیس میں 100 سے 120 پاؤنڈ کر دیا ہے, یعنی کہ 20 پاؤنڈ بڑھا دیا ہے. اور جو شینگن ویزے کی فیس ہے وہ بھی 80 یورو سے بڑھا کر 90 یورو کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب بات کریں گے کہ حالات کیسے ہیں اس وقت یوکے میں یا یورپین کنٹریز میں. اچھا, یوکے میں پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ تعداد میں غیر قانونی لوگ وہاں پر گئے ہیں, جو کہ زیادہ تر فرانس اور یورپی کنٹری سے انلیگل طریقوں سے گئے ہیں. تو جس کی وجہ سے یوکے کی حکومت نے ان کو اسائلم کا کیس اپلائی تو کرنے دیا ہے, لیکن کہا ہے کہ جی آپ جب تک آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ روانڈا رہیں گے. روانڈا ایک افریقن کنٹری ہے, غریب ملک ہے, تو وہاں پر ان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بے روزگاری بڑی ہو گئی تھی, لوگ بہت زیادہ آ گئے تھے. 2021 کے بعد اس وقت یوکے بے روزگاری کے حوالے سے بلند ترین سطح پر موجود ہے. یہ وہاں کا جو ادارہ برائے شماریات ہے اس کے تازہ ترین فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ یوکے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ویزے لے کر گئے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے ویزوں کو جو ہے نا وہ ختم ہونے کے باوجود بھی یوکے نہیں چھوڑا. جیسا کہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جو اسٹڈی ویزے پہ گئے تھے ان کے اسٹڈی ویزے جو ہے نا انہوں نے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹڈی ویزا ختم کر کے اسائلم کر لیا. اسٹڈی ویزا اگر رہتا تو ان کو ہر یعنی کہ سمیسٹر کی فیس دینی پڑنی تھی, بھاری فیس, اور اس کے بعد جاب بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے وہاں پہ اسائلم کر لیا کہ فیسوں سے جان چھوٹ جائے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جعلی اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے وہاں پر اپنی فیملیز کو بلا لیا, وہ بھی واپس نہیں آئیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جعلی ڈاکومنٹس پہ اسٹڈی ویزے اپلائی کیے گئے پاکستان اور انڈیا سے, وہ بھی لوگ جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں, ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہاں پر کچھ ایسے اصول ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بیگم کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا کسی بھی غیر یورپین کنٹری سے منگوانا ہے یوکے, تو آپ کو بتانا ہے کہ میری جو سال کی انکم ہے وہ کتنی ہے. یعنی وہ پہلے تھی کہ 18,600 جو ہے نا پاؤنڈز, وہ آپ کی انکم ہونی چاہیے سال کی 18,600. پھر انہوں نے اس کو بڑھا دیا, لیکن جب 18,600 تھی نا اس وقت بھی لوگوں کی جن کی 18,600 انکم سال کی نہیں بنتی تھی, انہوں نے جعلی کانٹریکٹ لے لیے پیسے دے کے اور اپنی بیگمات کو بلا لیا. وہ بھی پکڑے گئے ہیں, 1.5 مہینہ ہو گیا, 10 لوگ پکڑے گئے ہیں. وہ خواتین جو جعلی ویزے پہ آئی تھی وہ بھی پکڑ لی گئی ہیں, گرفتار کر لی گئی ہیں. اس کی آلریڈی میں ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری وہ چیزیں جو میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں کہ آپ یوکے کی حکومت نے کیا ہے اور اس کی ریزن کیا تھی, کیا ہم لوگوں نے ان کو مس یوز کیا. اس کے بعد انہوں نے ویزا ایک ٹیکنیکل ویزا جاری کیا تھا, یعنی کہ ایج کیئر ہاؤسز میں اور جو نرسنگ ٹائپ مریضوں کی یا بوڑھے لوگوں کی خدمت دیکھ بھال کرنی ہے, ایج کیئر ہاؤسز کے ویزے اناؤنس کیے تھے. اس کے لیے لوگوں نے جعلی ڈاکومنٹس بنا کر ایج کیئر کے ویزے لے لیے. جب یہاں آ کے لوگ آئے تو وہ جعلی ویزے تھے, تو وہ بھی جو ہے نا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. تو اب جو ہے نا انہوں نے ایک گیپ لینا شروع کیا. جو اسٹڈی ویزا ہے, جو جینیون طریقے سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کو بھی جو ہے نا وہ لیس کر دیا ہے کہ آپ کو جو پہلے ہماری ریشو تھی ویزا جاری کرنے کی, آپ ایسا نہیں ہے, آپ کو تھوڑے ویزے جاری کیے جائیں گے. تو یوکے کے حالات آج کل کافی جو ہے نا وہ پریشان کن ہے, خاص طور پر فارنرز کے لیے, دیسی کمیونٹی کے لیے. جو آلریڈی یوکے میں ہے وہ بھی پریشان ہے, جو یوکے جانا چاہتے ہیں وہ اپنی جمع پونجی گنوا رہے ہیں, ویزے پھر نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کیا کریں کہ کسی بھی کنٹری میں جانا اس کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ لیا کریں, کیونکہ ہم لوگ باہر ہیں, ہم دیکھتے ہیں جو وہاں کا ماحول, ہمارے لنکس ہیں, فرینڈس ہیں, امیگریشن سے جو انفارمیشنز ملتی ہیں, پھر آپ کے ساتھ پوری ویریفیکیشن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو ضرور پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا, کیونکہ اس چینل پہ اور بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز موجود ہیں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یوکے جانے کے لیے بہترین ٹائم نہیں ہے. اگر فی الحال اگر آپ اپنی جمع پونجی گنوانا چاہتے ہیں تو بالکل بے شک آپ ایجنٹوں کو پیسے دیں یا جیسے بھی کریں
کریں. یو کے پہنچ بھی جائیں گے تو وہاں پہ حالات ابھی ٹھیک نہیں ہے, جابس کے بڑے پرابلمز ہیں, گھروں کے بڑے پرابلمز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ کافی اسٹرکٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے, ہوم آفس نے بہت زیادہ سختیاں کی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یو کے الیکشن آ رہے ہیں 4 جولائی کو, یعنی کہ ابھی 1 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا, تو ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ اپنے جنرل الیکشنز پر ہے. رشی سونک جو کہ پرائم منسٹر ہیں, ان کی جو ہے نا کافی ان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ان جو جنرل الیکشنز ہیں, اور جو پریڈکٹ کرنے والے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید رشی سونک آئندہ الیکشنز میں کامیابی حاصل نہ کر سکے, جس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جن میں امیگریشن کے پروسیس ہیں, وہاں کی پالیسیز ہیں, مہاجرین کا مسئلہ ہے, اسائلم سیکرز کا مسئلہ ہے, جابز, ان امپلائمنٹ, ہاؤسنگ. تو بہرحال یہ ان کا انٹرنل پرابلمز ہیں, لیکن اس کا ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ابھی فی الحال انہوں نے سختیاں کی ہوئی ہیں ویزوں کے حوالے سے, امیگریشنز کے حوالے سے, اسٹڈی کے حوالے سے. تو پلیز ابھی آپ فی الحال یو کے جانے کا ارادہ کچھ مہینوں کے لیے ملتوی کر دیں, اس کے بعد حالات ٹھیک ہوتے ہیں دوبارہ اپلائی کیجیے گا. تو یورپ کی بات کریں تو یورپی یونین کے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, اور زیادہ تر سیٹیں ان پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرز نے جیتی ہیں جو کہ مائیگرینٹس, مہاجرین کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ لوگ جیت گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے الیکشن ہوئے یورپی یونین کے 27 ملکوں کے. تو پہلے جو آلریڈی یورپی یونین کے بیشتر کنٹریز سے وہ بھی اسائلم سیکرز اور جو امیگرینٹس ہیں غیر ملکی یہاں پہ آگے سیٹلڈ ہوتے ہیں ان کے خلاف تھے. نئی جو آئے ہیں لوگ یہ بھی کچھ زیادہ فیوریبل نہیں ہے. تو اس لیے حالات ابھی فی الحال یورپ کے بھی اور یو کے بھی افسوسناک کہا جا سکتا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. جہاں رہیں خوش رہیں, اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.